حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حاجی افضل حسین ابن حاجی باقر حسین کی روح کو وصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور وہ بھی آپ تمام حضرات شاہد ہیں کہ وہ مرد مومن واقعاً لغوی اعتبار سے بھی عرفی اعتبار سے بھی ایک رجل دین شمار ہوتا تھا، مرد دین، مرد تہذیب و ثقافت۔ یقیناً یہاں مرحوم حاجی افضل حسین صاحب کے بارے میں لوگوں نے تاثرات بیان کیے ہوں گے۔ اس وقت میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کا اظہار کر سکوں جن کا مجھے علم ہے ان کے تعلق سے، کہ وہ کس طریقے سے خدمت دین فرماتے تھے۔ یقیناً مومنین بنارس کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے، اور میرے لیے ایک ذاتی خسارہ ہے کہ میں ان کے توسط سے دور بیٹھ کر بھی اپنے وطن عزیز میں جو خدمتیں کرنا چاہتا تھا وہ ان کے توسط سے انجام پاتی تھی۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سوگوار کنبے کو اس صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور ان کی نسل میں
اس سلسلہ خیر کو باقی رکھیں۔ حضرات تشریف رکھیں تو گفتگو شروع کریں۔ صلوات پڑھ دیجیے اس وقت متعدد عناوین ذہن میں آتے ہیں کہ اس عنوان پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس عنوان پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ایصال ثواب کی مجلسوں میں حیات اور موت کے فلسفے پہ لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بات جو میں صبح ان کے برادر مکرم حاجی شوکت حسین صاحب سے کہہ رہا تھا، البتہ یہ بات اسباب برہان نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ صفحہ سادہ کی مانند ہوتا ہے، اگرچہ یہ صفحہ سادہ ایسا صفحہ سادہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک کتاب فطرت اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عرفاً یہی بات کہی جاتی ہے، اور حکمت الہی تہ در تہ حکمت ہے کہ کس طریقے سے انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے ظاہری وجود کے خصوصیات کیا ہوتے ہیں، اس کے باطنی وجود کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، روح کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ذہن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ضمیر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، نفس انسانی کتنے مراحل میں پروان چڑھتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک فیز یہ ہے، ایک رخ یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بظاہر صفحہ سادہ ہوتا ہے اور زندگی کے تجربات کے ذریعے سے بہت سی چیزیں سیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، دشمنوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رشتوں کو نبھانا ہے، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مختلف مراحل زندگی میں تجربات کے سہارے سے انسان کیسے زندگی بسر کرے، یہ سیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ زندگی اور موت کی ستم ظریفی ہے کہ جب انسان کو جینا آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ واقعاً کیسی ستم ظریفی ہے کہ جب جینا آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ لیکن اس زندگی کے اس مظہر میں، اس فینومینن میں ایک اشارہ ضرور ہے۔ نظام فطرت یہ ہے کہ جب جینا آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ دراصل تمہیں جینا کہیں اور ہے، یہاں تو بھیجا اس لیے تھا تاکہ جینے کی مشق پیدا کرو، جینا کہیں اور ہے۔ زندگی کا مرحلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے بچھڑ جانے والوں کے بچھڑنے کا ہمیں غم ضرور ہوتا ہے،
لیکن یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ جانے والا دامن رحمت میں جا کر پناہ گزین ہوا ہے۔ جانے والا ہمارے درمیان سے جو گیا ہے وہ عالم ہست و بود سے خارج نہیں ہوا ہے، عالم ہستی سے خارج نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ عالم ہستی ہمارے نزدیک یہی محدود مادی دنیا نہیں ہے، عالم ہستی سے خارج نہیں ہوا ہے۔ ہاں اس مادی دنیا سے گزر گیا، لیکن وہ جہاں ہے وہ دار حیات میں ہے۔ دیکھیں یہ تعبیر میری نہیں ہے، یہ تعبیر میری نہیں ہے، یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے، مگر قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ دار آخرت دار حیات ہے۔ تو وہ نابود نہیں ہوا ہے، عالم ہست و بود سے خارج نہیں ہوا، عالم ہستی سے خارج نہیں ہوا، بلکہ جہاں گیا ہے وہ دار حیات ہے۔ یعنی جب تک یہاں تھا موت کا خطرہ تھا، اب تو ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں موت کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی وہ ابتدا کی مثال تو برہانی نہیں تھی، مگر یہ امر برہانی ہے۔ یہاں جب تک ہم ہیں ہر نفس موت کا خطرہ ہے، اور جب یہاں سے گزر گئے اب کوئی موت کا خطرہ نہیں، اب وہ ایسے دار حیات میں ہیں جہاں موت ان کے دامن وجود کو چھو نہیں سکتی۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ اور تمام باتیں اگر ذہن میں رکھیں کہ جانے والا کیا ساز و سامان ساتھ لے کے گیا ہے، کیا قوت لے کے ساتھ میں گیا ہے، کیا توانائی ساتھ میں لے کے گیا ہے، کیا دولت و سرمایہ ساتھ میں لے کے گیا ہے۔ حب اہل بیت کی دولت بیدار کیا معمولی دولت ہے؟ ایمان کا سرمایہ کیا معمولی سرمایہ ہے؟ عمل خیر سے پیدا ہونے والی قوت جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا معمولی قوت ہے؟ یہ قوتیں، یہ ساز و سامان، یہ سرمایہ، یہ دولت بیدار، اردو کے ادبی محاوروں میں جسے دولت بیدار کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اصل میں دولت بیدار تو عشق محمد و آل محمد، یہی تاج عشق محمد و آل محمد تاج کرامت بنی آدم ہے۔ کیا کہنا؟ تاج کرامت بنی آدم۔ دیکھیے یہ مسئلہ حالانکہ وقت کی محدودیت ہے، مگر جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت بہت عظیم الشان ہے۔ قرآن حکیم کے 17ویں سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء میں تقریباً بلکہ تحقیقاً موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 111 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ کے ساتھ 112 آیتیں، اور یہ پورا سورہ تقریباً مکی ہے، الا یہ کہ 11-12 آیتیں ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، اور یہ آیت جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے وہ آیت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور یہ 70ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حق سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب و غریب اعلان ہے، اور بہت توجہ طلب ہے ہر فرد بشر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہیں، ہر مومن کے لیے نہیں، ہر فرد بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر اس فرد کے لیے
جو ذریت حضرت آدم علیہ السلام میں ہے، بنی آدم. دیکھیے، کوشش کیجئے کہ ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں نور ایمان کی تابکاری سے وہ وسعت پیدا ہو کہ ہم صرف اپنے لیے نہ سوچیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے سوچ سکیں. جو انسان خود غرضی اور ہوس کی خصوصیتوں سے اپنے کو پاک کر لے، وہی بڑا انسان ہوتا ہے. اپنے بارے میں سوچتے رہنا، صرف اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا، صرف اپنے مسلک کے بارے میں سوچتے رہنا، صرف اپنے مذہب کے بارے میں سوچتے رہنا، صرف اپنی ملت اور اپنی قوم اور اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. بڑائی یہ ہے کہ آپ بنی آدم سے متعلق فکر رکھیں. خود قرآن مجید کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. اگر اتنے ہی فقرے پہ ٹھہر جاؤں تو ایک بڑا درس یہ ہے کہ کبھی کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کو حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے. نہ حقیر سمجھنے کا حق ہے، نہ ذلیل کرنے کا حق ہے. اگر کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرنا چاہے تو اپنی رذالت کے لیے یقین پیدا کر لے. آپ دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں یا حقیر کرنا چاہتے ہیں، حقیر دکھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی پستی ہے. اسے تو چاہے وہ جس مذہب پر ہو، جب تک وہ اپنے دونوں قدموں پر کھڑا ہوا ہے، جب تک وہ بنی آدم کی تعریف میں شامل ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت اسے نصیب ہے. وہ صاحب شرف ہے، صاحب کرامت ہے، انسان ہے، انسان ہے بالآخر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. یہاں کوئی مشروط اور مقید گفتگو نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے ہم نے فلاں بنی آدم کو کرامت بخشی اور فلاں کو نہیں بخشی. ہم نے عرب کو کرامت بخشی، عجم کو نہیں بخشی. ہم نے ہندوستانی کو کرامت بخشی، پاکستانی کو نہیں بخشی. ہم نے پاکستانی کو کرامت بخشی، بنگلہ دیشی کو نہیں بخشی. ہم نے انڈین کو کرامت بخشی، سری لنکن کو کرامت نہیں بخشی. ایسا کچھ نہیں ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. لام اور قد ان دونوں کا استعمال تو یہ جانیں جو عربی جن کا قد بلند ہوا ہے حوزہ علمیہ میں. اب یہ تو نزاکتیں ہیں نا، یہ عربی گرامر کی نزاکتوں پہ گفتگو کا موقع نہیں ہے. آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. اور کرمنا میں بھی یہ کرم تو نہیں ہے، کرمنا ہے. اب ڈاکٹر صاحب میری مجبوری ہے، ان لطائف کی طرف اشارہ. کرم تو ہوتا تو واحد متکلم تھا. کرمنا. حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنی ذات کے لیے جمع کی ضمیریں استعمال کی ہیں، وہاں کسی نہ کسی بڑے ہدف کو سامنے رکھا ہے. خدا ایک ہے نا، واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار اپنے لیے جمع کی ضمیریں لاتا ہے. یہاں بھی جمع کی ضمیر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. کرامت یعنی بزرگواری. اب یہ کند ترجمہ ہے، پورا ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجھے یاد آتا ہے 2 فقرے عرض کروں. ایک علامہ طباطبائی کے اور ایک فقرہ ہے علامہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جوادی آمولی کا. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. علامہ طباطبائی بعض آیات سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ غرر آیات قرآنی میں سے ہے. قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بعض آیتیں فرماتے ہیں یہ غرر آیات میں سے ہے. یہ تعبیر علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کی ہے.
جہاں وہ کہتے ہیں یہ غرر آیات میں سے ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس کے اسلوب بیان میں، اس کی تعبیر میں، حسن تعبیر میں، اور اس کے مضمون میں وہ شان اعجاز، وہ جامعیت ہے کہ گویا میں اپنی تعبیر یہ کہوں کہ یہ تنہا آیت مکمل قرآن ہے۔ قرآن مجید کے خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں غرر آیات میں سے، یہ آیت بھی غرر آیات میں سے ہے، یعنی تنہا یہ آیت بہت فکر انگیز ہے، ایک ایک حرف اس کا، ایک ایک تعبیر اس کی اور مضمون اس کا۔ علامہ جوادی آملی فرماتے ہیں ایک لفظ کرمنا کے تعلق سے، یہاں تو نہیں، انہوں نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے لیکن اس سے استفادہ میں کر کے عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حالانکہ ہمارے ایران کے جو ادب دوست اور زبانداں اور زبان شناس اور سخن سنج احباب ہیں، وہ فارسی زبان کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ فارسی زبان بہت اچھی اور شیریں زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فارسی بہترین زبان ہے، مگر عربی سے فارسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ فارسی بہترین زبانوں میں سے ایک ہے، لیکن سب سے بہترین زبان بہرحال عربی ہے۔ اگر فارسی عربی سے افضل ہوتی تو یقیناً عدالت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو فارسی میں نازل کر دو۔ علامہ جوادی آملی فرماتے ہیں کہ بعض کلمات عربی زبان کے ایسے ہیں کہ جن کا بدل فارسی میں موجود نہیں ہے۔ فارسی میں اس لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، اور ان الفاظ میں سے وہ ایک لفظ کہتے ہیں لفظ کریم، کرم کہتے ہیں۔ عربی کا جو لفظ کرم ہے نا اور لفظ کریم، یہ فارسی میں اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یعنی اتنی جامعیت ہے، اتنی تہداری ہے، اتنا عظیم مفہوم ہے اس کے اندر پوشیدہ کہ یہ ایک دو کلمے میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ کرم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال اردو میں اس کی معنویت بہت محدود ہو گئی ہے۔ لفظ کرم کی معنویت اردو میں بہت محدود ہے، عربی میں اس ایک لفظ میں نہ جانے کتنے معانی و مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ اب اگر ان تمام معانی و مفاہیم کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے کرامت بخشی ہے بنی آدم کو، یہ خود فقرہ کس قدر عظیم ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے نا بڑا آدمی کہلائے، ہے یا نہیں؟ اور بڑا آدمی بننے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بہت عام فہم لفظ استعمال کر لوں۔ ہمارا معاشرہ جو بہت اعتبار سے بیمار معاشرہ ہے، صحت مند معاشرہ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بہت بیمار معاشرہ ہے، اسے بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بہت دوا کی ضرورت ہے، بہت دعا کی ضرورت ہے، بہت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں لوگ بڑا بننے کے لیے کیا کیا جگاڑ نہیں کرتے، ہے نا؟ یہ لفظ جگاڑ استعمال کرنے کے لیے میں نے معذرت چاہی ہے آپ سے۔ کیا کیا جتن نہیں کرتے، کیا کیا کوششیں نہیں کرتے، کیا کیا جد و جہد نہیں کرتے، اور اکثر کوششیں منفی رخ پہ ہوتی ہیں۔ یعنی شباشب معراج پر پہنچنا چاہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فضیلت مخصوص تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شباشب ہر شخص چاہتا ہے کہ بڑا آدمی بن جائے اور اوور نائٹ بڑا آدمی بن جائے، اقتدار کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، چنانچہ وہ بھی پھر ایک عام زبان کا حصہ ہے کہ ایزی منی کے چکر میں
جلد دولت آ جائے اور آسانی سے آ جائے، دنیا کا روپیہ پیسہ جلد آ جائے، آسانی سے آ جائے، بغیر محنت کیے ہوئے، یہ بیمار ذہن کی طلب ہوتی ہے، صحت مند ذہن کی نہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک شب میں ثروت مند ہو جائے، ایک شب میں دنیا میں شہرت پیدا کر لے، ایک شب میں بغیر پڑھے سال بھر نہ پڑھے ایک شب میں پی ایچ ڈی کر لے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وزیر قانون بن جانے کے بعد بھی قانون کی پناہ نہیں ملتی، یعنی وزیر تو اسے کہتے ہیں کہ جس کی پناہ میں قانون ہو، اور اسے خود قانون کی پناہ نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ یہ جو بڑائی حاصل کی تھی وہ جد و جہد و جہاد و اجتہاد سے نہیں حاصل کی تھی، جگاڑ سے حاصل کی تھی۔ تو یہ ایک بیماری ہے معاشرے کی۔ بچوں، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں سے تو کہنے کی کوئی ہمت نہیں ہے مجھے، ایک بڑے انسان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں۔ میں بہت کم ممبر سے کسی غیر معصوم کی تعریف کرتا ہوں، میرے مزاج میں نہیں ہے یہ، مگر میں حاجی افضل حسین صاحب مرحوم کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ حاجی باقر حسین صاحب مرحوم کا خاندان جو ہے، اس خاندان کو اللہ نے بڑی کرامتیں بخشی ہیں، اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس خاندان کے بچے یہ جملے یاد رکھیں اور ان تہذیبی اقدار کو، ان تہذیبی روایات کو، ان بزرگواریوں کو باقی رکھیں، یہ سلسلہ خیر و سعادت جاری رہے۔ حاجی افضل حسین صاحب بڑے انسان تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے دل کے آدمی تھے، ان کی سوچ بڑی تھی، جذبہ بڑا تھا، کوششیں بڑی تھیں۔ یہ بڑائی قرآن کے معیار میں اگر ہم تلاش کریں کہ بڑا انسان، بڑا آدمی کیسے بنتا ہے، تو یہ آیت ایک عظیم الشان اور ایک مکمل نظریہ رکھتی ہے کہ انسان بڑا انسان کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مخصوص بڑائی ہے جو حق سبحانہ و تعالی نے بے طلب عطا کر دی ہے، یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی فیاضی ہے کہ اس نے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو بڑائی عطا کر دی، انسان کو اپنے مخلوقات میں بہت سے مخلوقات پر فضیلت عطا کی، نص قرآنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اہل تصوف نے کچھ مبالغہ کیا ہے، البتہ اس مبالغے کا جواز ہے، لیکن اس مبالغے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو گئے۔ وہ انسان کو خلیفۃ اللہ سمجھتے ہیں، یعنی ہر انسان۔ اب یہ میرا برسوں پرانا جملہ ہے، آدم خلیفۃ اللہ تھے، ہر بنی آدم خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ اب یہ بحث الگ ہے، پیچیدہ ہے، اس میں رد و قد کی گنجائش ہے۔ اہل تصوف نے جو مبالغہ کیا وہ یہ کہ ہر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے کہ ہر فرزند آدم اشرف المخلوقات علی الاطلاق نہیں ہے، بہت سے مخلوقات سے افضل ہے مگر تمام مخلوقات سے افضل نہیں ہے۔ جو بات اس آیت میں کہی گئی وہ بات واقعاتی صورت میں دکھائی گئی اور دوسری جگہ قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ اگر یہ انسان علی الاطلاق یعنی بدون استثناء
تمام مخلوقات پر، ما سوی اللہ تمام مخلوقات پر عظمت اور شرافت اور کرامت کا حامل ہوتا، تو پھر وہ اسماء کن کے تھے جن اسماء سے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ توجہ ہے؟ تو بس بحث تفصیلی ہے، لیکن مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان، یہ بشر، عام انسان بہت سے مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، کرامت رکھتا ہے، شرافت رکھتا ہے، بزرگواری رکھتا ہے، اور یہ خداداد کرامت اور بزرگواری ہے، لیکن تمام پر نہیں۔ خود آدم جو بن نص خلیفت اللہ ہیں، خلیفت اللہ ہونے کے باوجود آدم مصطفیٰ پر شرافت و کرامت نہیں رکھتے، آدم مرتضیٰ پر شرافت و کرامت نہیں رکھتے، آدم حضرت زہرا پر شرافت و کرامت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی نسبت سے، ان کے توسل سے، ان کے توسط سے، ان کے طفیل میں خود صاحب کرامت ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بعض حضرات کہیں گے دیکھیے مبالغے شروع کر دیے انہوں نے، یہ مبالغے نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ آج تک مسلمان بھی مراتب حضرات محمد و آل محمد کو نہیں پہچان سکتے۔ اشرف المخلوقات اگر ہیں تو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ورنہ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں۔ ہاں ایک خاص شرافت و کرامت اسے حاصل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی۔ اور اس کے بعد جو بیان ہے وہاں ایک اشارے موجود ہیں، بلکہ صراحتیں موجود ہیں کہ یہ جو بڑائی عطا کی ہم نے، اس بڑائی کے ارکان کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو عرش بزرگواری بشر ہے، اس کے پائے کیا کیا ہیں؟ تو پھر دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں بزرگواری بخشی، کرامت بخشی، بڑائی بخشی، اور ان کو خشکی اور تری میں ان کا بار اٹھایا، انہیں مرکب عطا کیا، انہیں راکب قرار دیا، ان کا بار اٹھایا۔ حملناہم فی البر والبحر، یہ کیا سادہ سے معنی جو ظاہری ہیں وہ کر کے گزر جائے آدمی؟ ممکن نہیں ہے، یہاں بہت گہرے معنی ہیں۔ خود انسان کے کاندھے پر بہت بار ہے، لیکن انسان پر حق سبحانہ و تعالی اپنا احسان جتا رہا ہے کہ خود تیرا بار ہم نے اٹھایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اشارات بس کر کے گزر رہا ہوں، وقت کی محدودیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی آدم کو پاکیزہ رزق عطا کیے۔ دیکھیے، بزرگواری عطا کی، اور اس کے بعد ان کا بار اٹھایا، اور اس کے بعد انہیں پاکیزہ رزق عطا کیے۔ یہاں پر ایک درس ہے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک حقیقت ہے جوانان عزیز، اور وہ یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان اس کی بڑائی یہ ہے کہ اس کا بار بجز خدا کسی اور پر نہ ہو۔ یہ سبق لے کے اٹھیے گا۔ یہ بیمار معاشرے کا علاج کیسے ہوگا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا بوجھ کسی اور پر ہو۔ چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ میں چھوٹا بھائی ہوں تو میرا بوجھ تو بڑا بھائی کو اٹھانا ہی چاہیے۔ اولاد ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میرا بوجھ تو والدین کو اٹھانا ہی چاہیے۔ والدین ہے تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بوجھ تو اولاد کو اٹھانا ہی چاہیے۔ توجہ ہے، یہ زندگی کے مسائل ہیں، اور ہر گھر میں ان مسائل کی بنیاد پر مسئلہ در مسئلہ در مسئلہ در مسئلہ پیچیدگیاں بڑھتی
چلی جا رہی ہیں۔ پہلے جو معاشرہ تھا، ہماری بزرگ خواتین اور ہمارے بزرگ بچپنے ہی سے بچوں سے کہتے تھے بیٹا آپ کو پڑھنا ہے اور دیکھیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو بزرگوں کی نصیحتیں تھیں اب بہت کم سننے کو ملتی ہیں، اور اب ہر شخص اپنا بار دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ انسان کی بڑائی کا راز، بڑا انسان وہ ہے جس کا بوجھ، جس کا بار بجز خدا کسی اور پر نہ ہو۔ یہ جملہ بھلائیے گا نہیں۔ اگر آج کی تقریر سے کچھ بھی یاد نہ رہ جائے، یہی ایک جملہ یاد رہ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں پر سعادت ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں میں نفسیات دیکھ رہا ہوں نا، بچے ملتے ہیں، جوان ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، فرسٹریشنز ہیں، ان کے مادی، اقتصادی، تہذیبی، سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں۔ یہ مسائل کب ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ؟ ہم کہاں ڈسکس کریں گے؟ کوئی انسان، یاد رکھیے گا، یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک مضمون ظاہری، پروردگار فرما رہے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حَمَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کا بار اٹھایا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ حق سبحانہ و تعالی، یہاں بہت مضمون ہے، اگر ایک عشرہ بھی پڑھوں صرف اس فقرے پر تو ناکافی ہوگا، 10 دن بھی بیان جاری رہے تو ناکافی ہوگا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کے اندر کتنے معنی پوشیدہ ہیں، کتنے قسم کے حمل ہوتے ہیں، منطق سے لے کر طب تک، منطق سے لے کر فلسفے سے لے کر اور طب تک کتنے قسم کے حمل ہوتے ہیں، اور ہر حمل کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بر و بحر میں انسان کا بار اٹھایا ہے، اللہ نے اٹھایا ہے بار۔ توجہ رہے، کبھی کوئی بیٹا بالغ ہونے کے بعد اپنا بار والدین پر نہ ڈالے۔ وہ سوچے بھی نہیں کہ ہمارا بار انہیں اٹھانا ہے، اور کبھی والدین کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا بار اولاد اٹھائے گی۔ اگر دل میں یہ آ گیا کہ ہمارا بار، ہمارا بوجھ اولاد اٹھائے گی تو مشرک ہو گئے آپ۔ کتنے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اولاد ہے مگر مرتے وقت کام نہیں آئی، غیر کام آئے۔ کتنے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی مگر ایسی شاندار موت آئی کہ انہیں کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ یہ اللہ ہے جو اسباب فراہم کرتا ہے، یہ اللہ ہے جو ماں باپ کے دل میں ممتا اور شفقت پیدا کرتا ہے، اولاد کے دل میں والدین کے لیے رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہو تو پھر نقشہ کچھ اور ہوگا زندگی کا۔ اس لیے تقاضائے توحید یہ ہے کہ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے کام آئیں گے۔ بچوں کی تربیت اس نیت سے نہ کریں، بچوں پہ اپنا پیسہ اس نیت سے صرف نہ کریں کہ آج ہم صرف کر رہے ہیں کل یہ ہمارے کام آئیں گے، ورنہ نہ کل یہ آپ کے کام آئیں گے نہ آج جو آپ صرف کر رہے ہیں اس کا کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نیت یہ ہو، اگر شعور یہ ہو کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کی امانت ہے، یہ اولاد اللہ نے عطا کی ہے اس کی امانت ہے، اس اولاد کی تربیت اللہ نے مجھ پر فرض قرار دی ہے، میں اللہ کے فرض، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان پہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، ان کی تربیت کر رہا ہوں، لیکن اس تربیت کرنے کا، اس محنت کا، اس مشقت کا اجر مجھے خدا سے چاہیے، اولاد سے نہیں چاہیے۔ مزدوری کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو مشرک ہیں۔ بچے کے ساتھ جو کچھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ، ایک بچے کو اٹھا کے ایک باپ فطری جذبے سے پیار کرتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟
تہذیب آل محمد میں کیا سکھایا گیا ہے؟ یہ باپ جو پیار کرتا ہے بچے کو، اس کا بھی ثواب دیتا ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا جو اپنے لیے قیام کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، رکوع کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، سجدہ کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، شب بیداری کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، وہ باپ اور ماں کو بچے کو پیار کرنے کا بھی ثواب دیتا ہے۔ مگر کب دیتا ہے؟ جب اس فطری جذبے سے پیار کیا جائے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس نعمت کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اس گوہر کو پروان چڑھانا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ایک انسان کو تربیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہو، ہم اس کی تربیت کریں اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بیٹے کی تربیت اپنے بڑھاپے کے لیے جب کریں گے تو مشرک ہوں گے، بیٹے کی تربیت اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے کریں گے تو سنت ابراہیمی پر عامل کہلائیں گے۔ توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس تلمیح تک ذہن پہنچا؟ ابراہیم نے کیا آرزوؤں سے اسماعیل کو طلب کیا تھا، کیا دعائیں، کیا جتن، کیا اہتمام۔ ابراہیم کو اولاد چاہیے تھی، ابراہیم کو مل گئی اولاد۔ اسماعیل جیسا سعادت مند بیٹا وہ بھی بڑھاپے میں ملا۔ اب خوش ہوتے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ابراہیم بت شکن تھے، خود بت کیسے بنا سکتے تھے؟ ابراہیم کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بچے کی تربیت کی اور لے جا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لٹا دیا۔ پروردگار تیرا جو حکم، غور فرما رہے ہیں آپ؟ باپ بن جانا آسان نہیں ہے، شادی کر لینا آسان نہیں ہے، آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے۔ باپ بن جانا آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں یاد رکھیے گا، خاص طور سے جوان بچے جو نئی جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ سوچیں۔ میں ابھی کل پرسوں کسی اپنے عزیز سے کہہ رہا تھا کہ میاں باپ بننے سے پہلے ایک اچھے باپ بنیے۔ فزیکلی باپ بننے سے پہلے آپ ذہنی طور پر یہ سمجھیں کہ ایک اچھا باپ کون ہوتا ہے۔ جب وہ اولاد آپ کے آغوش میں آئے تو آپ اس کی تربیت کیسے کریں گے، آپ کے وظیفے کیا ہیں، آپ کے فریضے کیا ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہاؤ ٹو بی اے گڈ فادر، کس طریقے سے ایک اچھے باپ بنے آپ۔ اور بس ایک جملے میں دوسری پوری بحث سمٹ آئے گی۔ اسماعیل کتنے سعادت مند تھے، بڑھاپے کی اولاد لاڈ پیار میں کیسی برباد ہو جایا کرتی ہے نا؟ ہر گھر کی بات ہے نا، بڑھاپے میں ملے اور بیٹا مل جائے یا کئی بیٹیوں پر کوئی بیٹا مل جائے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ 7 خون معاف ہیں اس کے لیے، سارے جرم معاف ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہے نا معاشرے کی بیماریاں۔ لاڈ پیار سے پلتا ہے، اسکول گیا گیا، نہیں گیا نہیں گیا، مجالے کسی کی ڈانٹ دے اسے۔ جناب ابراہیم کو اولاد میری بڑھاپے میں، ماں باپ دونوں کا بڑھاپا، اسماعیل پیدا ہوئے، اسماعیل کی تربیت کی جناب ابراہیم نے، اور اس کے بعد اسماعیل بھی کتنے سعادت مند ہوئے۔ باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، کہا بابا جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ معمولی بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، معمولی بات ہے۔ ایک بیٹا قتل ہونے پہ تیار ہو جائے۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں گا، جب باپ ابراہیم ایسا ہو جو خدا کی خاطر آتش نمرودی میں کود پڑے، تب
بیٹا ایسا ہوتا ہے جو اپنا گلا خنجر کے نیچے رکھ دے. صلوات پڑھ دیجئے محمد یعنی یہی واقعہ نوح کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہی واقعہ آدم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہی واقعہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ ابراہیم کے ہاں اسماعیل نے یہ معجزہ کر دکھایا، اس لیے کہ ابراہیم خود اپنے پورے وجود سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ رکھتے تھے، تو بیٹا اسماعیل ہوا. اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار نعمتیں دیکھ کر دیتا ہے کہ کس کا دامن کیسا ہے. جب ابراہیم جیسا باپ ہو تو اسماعیل جیسا بیٹا ہوتا ہے، جب محمد جیسا باپ ہو تو حسن و حسین جیسے فرزند ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. کیسا باپ ہوتا ہے تو کیسا بیٹا ہوتا ہے. اب ہر گھر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ تمام علماء حضرات تشریف فرمائیں، سب شاہد ہوں گے اس کے. لوگ آتے ہیں، مولانا بیٹا بہت نالائق ہوا جا رہا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے. مولانا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، مولانا کوئی دعا بتائیے کہ وہ نماز پڑھنے لگے. مولانا بیٹا جو ہے سگریٹ پینے کا عادی ہو گیا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ سگریٹ چھوٹ جائے. اور فرمایا مولانا بیٹے کا پڑھائی لکھائی میں دل ہی نہیں لگتا، کوئی تعویذ دے دیجئے پڑھنے لکھنے لگے. جب کہیے کہ بچے سے کہیے کہ یہ آیت پڑھا کرے روز، تو کہتے ہیں میں پڑھ لوں تو کافی ہے. توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ بتائیے، اگر مجھے بخار ہو، میری طرف سے آپ پیراسیٹامول کھا لیں تو میرا بخار اتر جائے گا؟ بیمار میں ہوں اور آپ نیت کر لیجئے کہ میں مولانا کی طرف سے دوا کھاتا ہوں نیابتاً قربتاً اللہ، تو میرا بخار اتر جائے گا، میرا دق چلا جائے گا، میرا کینسر چلا جائے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا، جو بھی بیماری ہے مجھے آپ کے دوا کھانے سے. بیٹا مریض ہے، بیٹے کو پابند کریں نا کہ وہ پڑھے. بیٹے کو پابند کون کرے؟ وہ باپ کر سکتا ہے جو خود پابند رہا ہو. اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. لیکن اب بعض باتیں کلی طور پہ کہہ کے گزر جانے سے بات پھر بھی نہیں بنتی. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ کہہ دیا اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ سمجھا نہیں گیا. جب میں بار بار جب ابراہیم جیسا باپ ہوتا ہے تو اسماعیل جیسا بیٹا ہوتا ہے. جو میں نے اور مثالیں دی وہ اسباب مثال تھیں، وہاں بحثیں الگ ہیں، ان انبیاء کا اپنا مرتبہ ہے. لیکن اسباب مثال تھی، بات جناب نوح کا مرتبہ بہت بلند ہے. وہ جو میں نے بات کہی وہ ان کی شان میں گستاخی و جسارت نہ سمجھی جائے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر کرامت بخشی ہے. تمام انبیاء کا رتبہ برابر نہیں، نبی ہونے کی حیثیت سے ہر نبی معصوم ہے. آدم بھی معصوم ہے، نوح بھی معصوم ہے، لیکن آدم کو اسماعیل جیسا بیٹا نہیں ملا، نوح کو اسماعیل جیسا بیٹا نہیں ملا. ابراہیم نے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور وہ بھی عرض کروں ابراہیم کی قربانی معمولی نہیں ہے.
تلوار کے نیچے گلا رکھ دینا بھی آسان ہے، مگر بھڑکتے ہوئے شعلے میں خود کو گرا دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کیا کہ بیٹا صرف ایک اسماعیل تھوڑی ملا، اسماعیل جیسا بیٹا ملا، خود ان کے لیے منصب امامت ملا، اور جب کہا کہ پروردگار میری ذریت میں، تو حق سبحانہ و تعالی نے اتنا ہی بڑا کارنامہ تھا جناب ابراہیم کا کہ یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے تم کو امامت بخش دی، کہا نہیں نہیں، قیامت تک تمہاری نسل میں امامت ہوگی، شرط یہ ہے کہ جو معصوم ہوگا وہ امام بنے گا۔ اب ظاہر ہے یہ ترجمے میں آپ حضرات کو تو اختلاف نہیں ہوگا، میں نے کیا ترجمہ کہ جو معصوم ہوگا اسے امامت ملے گی، اس کا دوسرا ورژن یہ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوگا اسے امامت ملے گی، قرآن میں یہی ہے۔ اب اگر اس انداز سے گفتگو چلتی رہے تو بہرحال وقت تو گزرتا رہے گا، مگر مجھے لحاظ ہے کہ وقت کے اندر گفتگو ختم کرنی ہے۔ ابھی دوسرے فقرے تک میں پہنچا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، بزرگواری بخشی، فضیلت بخشی، اور ان کا بار اٹھایا ہے بر و بحر میں، خشکی میں اور تری میں، ان کا بار ہم نے اٹھایا ہے۔ بہت بحث ہے یہاں، بہت بحث ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جب آپ ہوا میں اڑتے ہیں تو ہوائی جہاز آپ کا بار اٹھاتا ہے؟ یہی سمجھتے ہیں آپ؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واہ واہ، لوگ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے سائنسدانوں نے کیا چیز بنائی ہے، سائنسدانوں کی بنائی ہوئی چیز فضا میں آپ کا بھار اٹھا سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے بنایا ہے، ٹیکنیشینز کی محنت ہے، مگر اصل میں جو کنٹرول ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ چاہے آپ گھوڑے پہ سفر کر رہے ہوں، گھوڑا ایک جانور ہے، گھوڑا ذرا سا بدک جائے تو اپنے سوار کی جان لے سکتا ہے۔ کون ہے جو اسے مسخر کر دیتا ہے اپنے راکب کے نیچے؟ اس حیوان کی تسخیر کون کرتا ہے؟ اسی لیے آیت ہے جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے جب بھی بیٹھتے تھے، جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ آیت سورہ مبارک زخرف کی ہے غالباً، جو عموماً سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام ایک فقرہ اور کہتے تھے، والحمد للہ علی کل نعمت واستغفرہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن یہ آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا۔ تو وہ چاہے گھوڑا ہو یا گھوڑے سے کمتر کوئی چیز ہو یا گھوڑے سے برتر ہو، اور جب حیوان مسخر آپ نہیں کر سکتے تو لوہا آپ کیا مسخر کریں گے؟ لوہا بھی مسخر ہے، حیوان بھی مسخر، پوری کائنات مسخر کی ہے آپ کا بار اٹھانے کے لیے۔ کس نے؟ حق سبحانہ و تعالی نے۔ اور پھر مقام امتنان میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کا بار اٹھایا ہے خشکی میں اور تری میں۔ اور یہاں سے اخلاقی درس یہ ہے کہ انسان ایسا بنے کہ اس کا بار بجز خدا کسی اور پر نہ ہو، یہ بھولیے گا نہیں، بجز خدا کسی اور پہ بار نہ ہو۔ اور دوسرا مسئلہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو اچھے رزق عطا کیے، پاکیزہ رزق عطا کیے۔ رزق کے سلسلے میں یہ یاد ہے کہ بار ہر طرح کا بار ہوتا ہے، کسی قسم کا بار کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص رزق کا۔ معلوم ہوا کہ رزق تو کما رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، تنخواہ اچھی مل رہی ہے، پھر بھی بہت سے اعتبار سے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔
یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا، ایک انسان مسلم کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا بار کوئی اور اٹھائے. بچے بغاوت نہ کریں والدین سے، مگر میں مثال دے دوں. ہمارے بیمار معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ والد محترم بیٹھے ہوئے اور اپنا ہر کام بیٹے سے لیتے ہیں. اٹھ کے پانی نہیں پیتے، بیٹا ذرا پانی پلا دینا، بیٹا ذرا یہ کام کر دینا، بیٹا ذرا وہ کام کر دینا. بیٹے کی جیسے اپنی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. بیٹا آپ کا بیٹا ہے یا نوکر؟ نوکر کی حیثیت الگ ہے، ملازم کی حیثیت الگ ہے، خادم کی حیثیت الگ ہے، خادمہ کی حیثیت الگ ہے، ملازمہ کی حیثیت الگ ہے، بیٹے کی حیثیت الگ ہے. شریعت اسلامی میں دیکھیے بیٹے کا احترام کتنا ہے. وہ بیٹے کی سعادت مندی ہے کہ باپ کی خدمت کرتا رہے. یہ باپ کی بڑائی ہے کہ بیٹے سے کوئی خدمت نہ لے. یہ باپ کی بڑائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب یاد رکھیے گا. عام طور پہ یہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، سبھی بزرگ علماء ہیں یہاں تشریف فرما، یہ حضرات یقیناً آپ حضرات کو مسلسل درس دیتے رہتے ہوں گے، مگر یہ جو عملی باتیں تھوڑی سی شاید کم آتی ہوں گی ممبروں پر، تو اس لیے یاد رکھیے گا. ایک چھوٹا سا فقرہ ہے دہن معصوم سے ادا ہوا ہے. اکرموا اولادکم، معصوم نے فرمایا اپنے اولاد کا احترام کرو. کیا؟ پیار تو آپ کریں گے، وہ آپ کی فطرت میں ہے. محبت تو آپ کریں گے، آپ کی فطرت میں ہے. لفظ جو معصوم نے استعمال کیا وہ احبو نہیں کہا، اپنی اولاد سے محبت کرو. وہ تو تم کرو گے، تمہاری فطرت میں ہے. اپنی اولاد کا احترام کرو. اکرمو، اکرام کرو، احترام کرو. اور دوسری جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے جہاں والدین سے متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ کیا اچھے ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نیکی کرنے میں مدد کرتے ہیں. توجہ ہے، کیا مضمون ہے. ہم یہ توقع تو کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک رہے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. ہم اس کی مدد کتنی کرتے ہیں کہ وہ سعادت مند رہے ہمارے ساتھ. ظاہر یہ موضوع چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا موضوع. معاشرتی قدروں کی بات ہے. معاشرتی قدروں کی ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخت. مشہور شعر ہے، آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا، مجھے بہت پسند ہے، اظہر عنایتی صاحب کا ہے، کہ فرماتے ہیں راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے. یہ بزرگ نسل اٹھتی جا رہی ہے اور وہ سعادت مند نسل وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ پورا تہذیبی نظریہ اس ایک آیت میں تمام معاشرہ انسانی کے لیے معاشرتی قدروں سے بھرپور اقتصادی نظریہ بھی موجود ہے اور تہذیبی نظریہ بھی اس ایک آیت میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انہیں ان کا بار اٹھایا خشکی میں اور تری میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیے، اور ہم نے انہیں فضیلتیں بخشیں، یعنی انہیں افضل بنایا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فضلناہم، فضل یفضل، کیا ہوگا؟ ہم نے انہیں افضل بنایا. ایک افضل کے اٹھ جانے پہ یہ مجلس ہو رہی ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک افضل اٹھا ہے، اس کے خاندان میں اور اس مجلس میں جتنے شریک ہیں سب افضل بن جائیں، اور اس معیار فضیلت کے ساتھ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اور یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم ایسی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمارے ہاں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو پھر یہ مجلسیں ہوتی ہیں جہاں اچھی قدروں کا تذکرہ ہوتا ہے اور حاملین اقدار کا تذکرہ ہوتا ہے، محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے.
بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا کیا اچھی ہے یہ تہذیب اور کیا قیمتی ہیں یہ رسمیں، جہاں ایک غیر معصوم ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہم معصوم کو یاد کرتے ہیں تاکہ اقدار میں زوال نہ آئے بلکہ عروج کا سفر جاری رہے۔ دیکھیے اگر آئیڈیل کمزور ہوگا تو سفر پستی کی طرف ہوگا۔ اگر ہم اپنے جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا لیں، افضل صاحب کو ہم سمجھے آئیڈیل تھے، بہت سے لوگوں کے لیے تھے، بے شک تھے، لیکن اس منبر سے ہم افضل حسین کو آئیڈیل کے طور پہ نہیں پیش کر رہے ہیں۔ افضل حسین جن پر مرتے تھے، جو معصومین علیہم الصلاۃ تھے، وہ آئیڈیل ہیں ہمارے۔ جب معصوم آئیڈیل ہوگا تو ایسا غیر معصوم معاشرہ بنے گا جو گناہوں سے پاک ہو۔ اب بعض حضرات تو ایسے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے دو ایک جملے کہہ کے دامن بیان کو سمیٹ دوں۔ جب ہم معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہت سے حضرات ائمہ اہل بیت کے عصمت کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور ایک صاحب تھے، ان کو بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کو یہ 12 اماموں کی عصمت کے نظریے نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ خیر میرا ان کا ایک زمانے میں مناظرہ بھی ہوا تھا نیو یارک میں، اور وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ علم کلام کی ساری بحثیں اپنی جگہ، اللہ سبحانہ آپ کو 12 اماموں کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی بھیجے، وحی نازل فرمائی، رسول بھیجے، قرآن نازل کیا صرف اس لیے کہ تمام انسان معصوم بن جائیں۔ اللہ نے نبی کس لیے بھیجے؟ کہ لوگ گناہ کریں۔ اللہ نے نبی کس لیے بھیجے؟ رسول کس لیے بھیجے؟ آیتیں کس لیے اتاری؟ شریعت کس لیے اتاری؟ کہ لوگ کرپشنز میں مبتلا رہیں، گناہ گار رہیں۔ بے گناہ معاشرہ بنانے کے لیے تو نبیوں کو بھیجا۔ جو پروردگار ہر انسان کو معصوم دیکھنا چاہتا ہو، وہ 12 اماموں کو معصوم بنا دے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ البتہ پہلا معصوم لغوی ہے، دوسرا معصوم اصطلاحی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ عصمت، اور پھر یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو ایک بڑی جماعت کو معصوم ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوں؟ یعنی 12 افراد کی عصمت برداشت نہیں ہوتی، اور ہزاروں کی بے گناہی پر یقین لانے پہ اصرار ہے، تاکید ہے۔ نہیں وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، خبردار جو کسی کو آپ نے برا کہا وہ بہت اچھے تھے۔ عجب ہے یہ عقل و دانش، جو اچھے نہیں تھے انہیں اچھا کہنے پہ اصرار ہے، جو معصوم تھے ان کی عصمت کا اقرار نہیں ہے۔ عجب ہے۔ بہرحال یہ پروردگار ہے جس نے فضیلتیں بخشیں، ان فضیلتوں میں، ان نعمتوں میں عصمت بھی ہے۔ اور اب چند اشارے صرف کر دوں، وقت ختم ہو چکا۔ پروردگار نے بار اٹھایا، پروردگار نے رزق عطا فرمایا۔ پھر جملہ مکرر عرض کر رہا ہوں، ذہن میں یہ رہے کہ کبھی آپ کا بار کسی دوسرے پہ نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ آپ کا رومال گر جائے تو آپ دوسرے سے نہ کہیں کہ اٹھا دو، خود اٹھائیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، معصومین نے سکھایا ہے، یہ احادیث میں صراحتاً فرمایا ہے، یہ صراحتاً فرمایا ہے۔ ہم اور حضرات کی تو بات نہیں کرتے، یہ بیماری سب سے زیادہ مولویوں میں پیدا ہوتی ہے، مجھ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ میں چلوں تو میری اٹیچی کوئی اور اٹھائے، میں نکلوں تو میری نالین جلدی سے کوئی اور سامنے رکھے، ہے نا؟ رومال گر جائے تو کوئی اور اٹھا کے دے۔ میں کہیں بیٹھ جاؤں دسترخوان پر، اگر بیٹھ گیا ہوں تو پھر دسترخوان اٹھے گا، میں تھوڑی اٹھوں گا دسترخوان پر، ہے نا؟ جو ہے وہ دوسرا کرے، اس لیے کہ ہم مولوی صاحب ہیں۔
ہم عالم دین ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ سب غلط فہمی ہے۔ عالم تو ہم میں سے کون ہے؟ اچھے طالب علم بھی نہیں ہیں۔ اچھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، حاشا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اچھے طالب علم بھی نہیں ہیں۔ علماء تو اہل بیت کے ہیں، زیر سایہ پروان چڑھے۔ علماء وہ ہیں یا جو ان کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ لیکن بہرحال یہ بیماریاں ہم میں ہیں، ہم جیسے اور لوگوں میں، پروفیسر صاحبوں میں بھی ہوگی۔ اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں تو چاہیں گے جو ہماری زیر نگرانی ریسرچ اسٹوڈنٹ ہے وہ ہماری خدمت کرے، وہ خود خدمت کرے۔ آپ کے اندر اتنی علمیت، اتنی بڑائی، اتنی شفقت، آپ اسے جب باپ کی محبت دیں گے تو وہ بیٹے کسی سعادت مندی سے پیش آئے۔ کسی بھی اعتبار سے اپنا بار کسی پہ نہ ڈالیں۔ یہ ایک سبق یاد ہو گیا اچھی طرح۔ دوسرا سبق، رزق پاک کی فکر میں رہیں ہمیشہ۔ پاک رزق، جگاڑ سے رزق نہیں، ایزی منی نہیں، رزق حلال۔ معلوم ہے وقف کی زمین بیچ کے ہم پیسے والے ہو گئے؟ مثال دے رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر نشیب میں پانی چلا جائے تو پانی کی غلطی ہے، میری نہیں۔ وقف کی زمین بیچ کے بڑے آدمی ہو گئے۔ ہم ماروتی 800 میں ہم سفر کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں بڑے بننے کے لیے اور اتنی ہی سکت ہے، بساط ہے، ادھر ادھر سے کچھ کر کے اگر کر سکتے ہیں حلال تو ماروتی 800 خرید سکتے ہیں۔ اب تو شاید بند ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ہوس یہ ہے کہ مرسیڈیز بینز ہو ہمارے پاس اور جرمنی سے امپورٹ کریں، اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بڑے آدمی نہیں کہلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو جانتے ہیں نا آپ، میں مثالیں تو مجھ سے زیادہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ رزق حلال کی فکر میں ہوں۔ رزق حلال اگر ایک لقمہ ہے تو آپ بڑے آدمی ہیں، اور رزق حرام اگر ہے تو چاہے قارون کا خزانہ ہے مگر آپ بہت چھوٹے آدمی ہیں، بلکہ آدمی مجازن ہیں، آدمی ہی نہیں ہیں، حیوان سے بدتر ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑے آدمی کی ڈیفینیشن لے کے جائیے گا۔ بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ صاحب کرامت، صاحب بزرگی، بزرگواری۔ افضل کون ہوتا ہے نا؟ میں بار بار بس ریفرنس دے رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ حاجی افضل حسین صاحب کئی لاکھ روپے سالانہ خمس ادا کرتے تھے، دوسروں نے ان کے دیے ہوئے پیسوں سے گاڑیاں خریدی ہوں گی، انہوں نے کسی دوسرے کے پیسے سے گاڑی نہیں خریدی، اس لیے افضل حسین تھے بڑے آدمی۔ ان کا بار کسی پہ نہیں تھا، انہوں نے نہ جانے کتنوں کا بار اٹھایا۔ اور ہمارے ہاں بڑے آدمی کی تعریف قرآن کی روشنی میں، رزق حلال ہو، بار آپ کا کسی اور پر نہ ہو، اور اس کے علاوہ فضیلتیں ہوں، یعنی علم ہو آپ کے پاس، تدبر ہو آپ کے پاس، صحیح عقیدہ ہو آپ کے پاس، صحیح معرفت ہو آپ کے پاس، میزان علم و عمل آپ کی درست ہو، تب ہیں آپ بڑے آدمی۔ اور جب یہ سب ہوگا، جب اتنے بڑے آپ ہوں گے تو شاید آپ کو محمد و آل محمد کے شیعوں میں شمار کر لیا جائے۔ ہاں، شیعہ بننا آسان ہے کیا؟ بہت آسان ہے۔ شیعہ کہلانے والوں، شیعہ بننا بہت مشکل ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ نہیں کہا اے میرے شیعو، خطبے کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں فقرہ جب اپنے اصحاب کو خطاب کیا ہے روز عاشور، تو فرمایا یا امت القرآن، اے امت قرآن، اے امت قرآن۔ پھر عرض کروں گا پروردگار اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے، افضل صاحب کی روح کو ہمیشہ شاد رکھے۔ میں نے ہی ان سے گزارش کی تھی کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تجوید قرآن کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بہت سی مسجدوں میں جاتا ہوں
مایوسی ہوتی ہے کہ پیش نماز صاحب کی قرأت بھی درست نہیں ہے. عربی لہجے میں ہم ایک سورہ حمد بھی نہیں پڑھ پاتے. تو میں نے کہا یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے، آپ کوئی قائم کرے یا نہ کرے، آپ اپنے گھر پر اپنی مسجد القائم میں کہیں ایک مکتب قرآن کا قائم کیجیے. اور آپ نے دیکھا ایک بچہ آج کس فصاحت اور کس بلاغت سے، کس صحت سے آپ کے سامنے اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی. امام حسین کا یہ خطاب ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اوپر جان نثار کرنے والوں کو کہتے ہیں یا امت القرآن، اے امت قرآن. اور جب دشمنوں کو خطاب کیا ہے تو فرمایا یا امت السوء